الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، فیس بک کے احتساب قادیانیت گروپ کی طرف سے حسب اعلان اور حسب وعدہ، چونکہ بہت سے دوستوں نے ہمیں یہ سوالات بھیجے تھے کہ جی قادیانی اور مرزئی حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ہم یعنی مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر دونوں کے درمیان اختلاف کس بات کا؟ تو اسی طرح بہت سے دوستوں نے یہ سوالات کیے کہ جی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ہم آج اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، تو میری تمام مسلمان دوستوں سے خاص طور پر اور تمام قادیانی اور مرزئی حضرات سے عام طور پر یہ میری گزارش ہے کہ وہ غور سے اور تسلی اور ٹھنڈے دماغ اور دل کے ساتھ یہ پوری ویڈیوز دیکھیں اور ان میں جو حوالہ جات ہیں ان کی خود تحقیق کریں، اور اس کے بعد وہ سوچیں کہ کیا یہ حوالہ جات اور یہ جو عربی زبان کی لغات اور تفاسیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے جو خاتم النبیین کا مفہوم میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے، یا وہ مفہوم ٹھیک ہے کہ جو عام مرزئی حضرات صرف اپنے مربیوں کے کہنے کے اوپر ان کی بات سن کر وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، ہماری ترتیب اس طرح ہوگی کہ میں سب سے پہلے خاتم النبیین جو قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سورۃ الاحزاب کی جو آیت 40 کے اندر جو لفظ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کا کیا ترجمہ اور مطلب ہے، میں سب سے پہلے عربی زبان کی مشہور و معروف اور مستند لغات سے بیان کروں گا۔ کیوں کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرزئی مربی حضرات کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ عربی محاورات کے اندر یا عربی زبان کے اندر کبھی بھی کہیں بھی خاتم کا معنی آخری نہیں آیا۔ یہ وہ بات ہے، وہ اعلان ہے جو ہر جگہ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا، ہم جو مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے جو تقریباً 13 صدیوں میں جو مفسرین کرام رحمہم اللہ ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں اور غالب اور وہ بھی عربی زبان میں لکھی ہیں، ان کی تفاسیر سے سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے، اس کا انہوں نے کیا مفہوم بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں کچھ حوالہ جات رکھوں گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو اس ختم نبوت یا خاتم النبیین کی جو تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ کچھ احادیث آپ کے سامنے باحوالہ رکھوں گا۔ اور چوتھے نمبر پر مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ 1839 یا 40 عیسوی میں پیدا ہوا اور 26 مئی 1908 کو اس دنیا سے چلا گیا، اس کی جو کتب اور تحریرات ہیں ان کے اندر اس نے جو خاتم النبیین یا خاتم کا جو معنی مفہوم بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پہلا حصہ ہوگا، اور اس پہلے حصے سے میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان کے اندر خاتم کا معنی یا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کبھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے پر ان کچھ سوالات اور شکوک و شبہات کا ازالہ کریں گے جو پیش کر کے مرزئی مربی حضرات یہ خاتم النبیین کے جو معنی کے اندر
کچھ اپنی من گھڑت اور اپنا معنی داخل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ فلاں دیکھیں فلاں عالم نے فلاں عالم کو یا فلاں امام نے فلاں امام کو خاتم المحدثین لکھا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ مرزئی جو قادیانی حضرات ہیں ان کے اندر، ان کے مذہب کے اندر خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ جی ہاں، یہ میری بات آپ نوٹ کیجئے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ مرزئی اور قادیانی مذہب میں خاتم النبیین جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور ان کے مذہب میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی بلکہ کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ میں انشاءاللہ حوالہ جات ان کے کتابوں سے حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کروں گا۔ تو بغیر کسی مزید تفصیل کے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے لغت کے حوالہ جات کی طرف۔ دوستو، یہ میرے سامنے لغت کی مشہور کتاب ہے تاج العروس۔ تاج العروس یہ لغت کی مستند ترین کتاب ہے۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ تاج العروس کی جلد نمبر 32 تھی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 45 یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، صفحہ 45 تاج العروس، یہ دیکھیے۔ یہ میں عربی میں پڑھتا ہوں۔ والخاتم، یہ تا کے اوپر زبر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ والخاتم من کل شیء عاقبته وآخرته خاتمته۔ خاتم، ہر چیز کا خاتم وہ ہوتا ہے جو اس کا آخری ہو، یہ اس کا معنی ہے۔ ہر چیز کا خاتم ہوتا ہے جو آخری ہو۔ آگے دیکھیے، والخاتم، خاتم آخر القوم کالخاتمی، اور خاتم، خاتم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، اور اس کا معنی وہی ہے جو خاتم کا معنی ہے، یعنی تا پر زبر پڑے یا تا کے نیچے زیر پڑے، خاتم ہو یا خاتم ہو، دونوں کا معنی ہے آخری۔ یہ آخر القومی، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کہا جائے خاتم القوم تو اس کا معنی ہوگا قوم کا آخری آدمی۔ یہ تو اس نے اس کی لغوی معنی بیان کر دیا۔ اب آگے دیکھیے، تاج العروس کے جو مصنف ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی تھی یہ کتاب۔ آگے لکھتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ جو خاتم کا معنی ہم نے کیا ہے قوم کا آخری آدمی، اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے، فرمان ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ جو سورہ احزاب کی آیت میں ہے خاتم النبیین، اس کا معنی بیان کیا ہے؟ ای آخرہم، ای آخرہم، غور سے دیکھیے، خاتم النبیین کا معنی ہے یعنی ان میں جو آخری نبی ہے، یہ خاتم کا معنی آخری۔ تاج العروس آپ کے سامنے ہے، لغت کی مشہور کتاب، اس کے اندر آئیے چلتے ہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے لسان العرب، یہ بھی لغت کی مشہور کتاب، علامہ ابن منظور مصری اس کے مصنف، اور یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے لکھی گئی اور مشہور و معروف لغت کی کتاب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جلد نمبر 12 ہے میرے سامنے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 12 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 164 ہے، صفحہ نمبر 164، جلد نمبر 12۔ یہ دیکھیے، وَخِتَامُ الْقَوْمِ وَخَاتِمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ، جب یہ لفظ بولا جائے ختام القوم یا خاتمہم، خاتم تا کے زیر کے ساتھ، خاتمہم، یہ دیکھیے خاتم کی اضافت ہم جمع کی طرف ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے، جمع غائب کی ضمیر ہے ہم، خاتمہم اور خاتمہم، یعنی خاتمہم ہو یا خاتمہم ہو، تا پر زبر ہو یا زیر ہو، ان سب کا معنی ہے آخرہم، ان کا آخری، آخری، یہ دیکھیے آخرہم۔ آگے لکھتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام،
والخاتم، یہ آگے دیکھیے، والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم اور خاتم یعنی تا پر زبر یا زیر، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں۔ وفی التنزیل العزیزی، اور تنزیل عزیز یعنی قرآن کریم میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ ای آخرہم، یعنی یہ آیت لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے یعنی آخری نبی۔ قال وقد قرئ وخاتم، یعنی یہ آیت جو ہے اس کے اندر یہ خاتم النبیین تا کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے یعنی خاتم النبیین، اور تا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے خاتم النبیین بھی پڑھا گیا ہے۔ دونوں کا معنی اس نے کیا ای آخرہم، یعنی ان کا آخری، یعنی آخری نبی۔ یہ آپ نے لسان العرب سے دیکھا۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ لسان العرب جو تھی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پسندیدہ لغتوں میں سے یہ تھی، یہ لغت تھی، پسندیدہ لغتوں میں سے یہ لغت ہے۔ یہ میرے سامنے سیرت المہدی ہے مرزا بشیر احمد امے کی، جلد اول، اس کا صفحہ 782 ہے۔ سیرت المہدی جو نیا ایڈیشن ہے اس کی جلد اول، حصہ سوم، صفحہ 782، اس کے اندر ایک روایت ہے، یہ دیکھیے، روایت نمبر ہے 897، یہ دیکھیے 897۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ عربی کی 2 لغت کی کتابیں حضرت مسیح کے پیش نظر سب سے زیادہ رہتی تھیں، یعنی مرزا کے پیش نظر رہتی تھی۔ چھوٹی لغتوں میں سوراخ تھی اور بڑی لغات میں سے لسان العرب۔ یہ جو 2 لغات کا ذکر کیا ہے سوراخ، یہ سوراخ بھی انشاءاللہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ پرانی کتاب ہے، نایاب ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسی جو یہ ویڈیو بن رہی ہے اسی کے آخر میں کہیں اگر مجھے مل گئی تو میں اس کا حوالہ بھی پیش کروں گا۔ بہرحال دوسری بڑی لغات میں سے لسان العرب، آپ یہی 2 لغتیں زیادہ دیکھتے تھے، گو کبھی کبھی قاموس بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ قاموس المحیط اس سے مراد ہے، جس کی شرح تاج العروس ہے، جس کا حوالہ ہم نے ابھی پیش کیا، اور آپ لسان العرب کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی بھی جو ہے وہ لسان العرب کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے لسان العرب کا حوالہ پیش کیا کہ لسان العرب میں لکھا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ای آخرہم، اس کا مطلب لکھا ہے آخری نبی۔ تو دوستو یہ ہم نے 2 لغت کے حوالے پیش کیے۔ ایک اور لغت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ الصحاح، یہ تیسری لغت الصحاح، تاج اللغہ و صحاح العربیہ، جو الصحاح کے نام سے مشہور ہے، جو اسماعیل بن حماد الجوہری اس کے مصنف ہیں، اور یہ بھی مشہور لغت کی جو کتاب ہے وہ ہے۔ آئیے اس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 1908 ہے۔ یہ جو الصحاح میرے پاس ہے، اس کی جو جلدیں ہیں وہ ساری، اس کے جو صفحات ہیں وہ سیریل ترتیب کے ساتھ لگاتار ہیں۔ تو یہ بیروت کی چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 1908 ہے۔ اس کے اندر فصل الخاء کے اندر جو ختم کا مادہ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دوں تاکہ کو نظر آ جائے۔ والخاتم بکسر التاء وفتحها، یعنی خاتم اور خاتم دونوں لفظ چاہے تا پر زبر ہو یا تا کے نیچے زیر ہو۔ والخیتام والخاتام، اور اسی طرح خیتام اور خاتام، یعنی یہ چاروں لفظ خاتم، خاتم، خیتام، خاتام، یہ سب کا ایک ہی معنی ہے، اور ان کی جمع آتی ہے خواتین، ان سب کا کہہ رہے ہیں ایک ہی معنی ہے۔ وخاتمۃ الشیء آخرہ، اور شے کے کسی چیز کا خاتمہ کہتے ہیں جو اس کا آخر ہو۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی سے وہ آخری نبی ہے. یعنی جب انہوں نے بیان فرما دیا کہ خاتم اور خاتم دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور کسی چیز کے خاتمے کو کہتے ہیں آخری، تو اس کے آگے مثال دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خاتم الانبیاء کہا گیا وہ اسی معنی میں ہے. آئیے اب آگے چلتے ہیں. یہ مفردات القرآن ہے جو امام راغب اصفہانی جو 502 ہجری میں فوت ہوئے. یہ مشہور کتاب ہے جس میں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی و مفہوم بیان کیے گئے ہیں، جو مفردات القرآن کے نام سے مشہور ہے. آئیے اس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. یہ مفردات القرآن کا صفحہ نمبر 143 143 میرے پاس. اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے لکھا ہے، تھوڑا سا میں اور اس کو بڑا کر دوں. وخاتم النبیین، یعنی یہ ختم کا جو مادہ ہے اس کے اوپر یہ اس صفحے کے اوپر یہ امام راغب اصفہانی لکھ رہے ہیں کہ ختم کا کیا معنی ہوتا ہے. تو اسی میں لکھ رہے ہیں وخاتم النبیین. خاتم النبیین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جاتا ہے وہ کیوں؟ لأنہ ختم النبوۃ ای تممھا بمجیئہ. یہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ لأنہ ختم نبوت کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا. ای تممھا بمجیئہ، یعنی آپ کے آنے سے نبوت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اپنی آخری حد کو پہنچ گئی، اب اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. یہ دیکھیے یہ مفردات راغب اصفہانی جو مفردات القرآن، اس کا بھی انہوں نے یہ معنی کیا خاتم النبیین کا ختم النبوت ہے، نبوت کو ختم کر دیا. ای تممھا بمجیئہ، آپ کے آنے سے وہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی. تو دوستو یہ تو تھے عربی لغات کے حوالہ جات جن سے ہم نے ثابت کیا کہ خاتم النبیین اور خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے. اور اس سے ان مرزئی مربی حضرات کا وہ شبہ اور وہ غلط بیانی جو ہے اس کا ازالہ ہو گیا، جو وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ عربی لغت میں یا عربی محاورات میں کہیں بھی خاتم النبیین کا معنی آخری نہیں ہے. آئیے اب ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف. میں آپ کے سامنے مشہور و معروف اور مستند جو تفاسیر، جو عربی کی تفاسیر جن میں سے زیادہ تر مرزا غلام احمد قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے کی لکھی گئی ہیں، ان کے اندر مفسرین نے کیا مفہوم بیان کیا ہے خاتم النبیین کا.